अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बात से बात वाजिद हबीब के साथ। मुइब आरिफ। मासूम फूल, माँ का लख्त जिगर, बाप के ख्वाब अब हम में नहीं रहा। माँ माँ होती है और माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, और हर वो मर्द जो बाप है उसे भी तमाम बच्चे अपने बच्चों जैसे लगते हैं। फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, हर प्लेटफार्म से सज़ा और जज़ा की बात हुई, पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई, सोसाइटी ने भी अपना भरपूर इनपुट दिया और दे रहे हैं। सोचने की बात यह है कि ऐसा क्या करें कि कोई और मुहिब इस दरिंदगी का शिकार ना हो और हमें एज अ होल सोसाइटी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ इस सारे वाक़े से एज अ होल सोसाइटी और एज अ इंडिविजुअल हमें क्या सबक मिलता है, हमें क्या इस्लाह करनी चाहिए और हमें अपनी तरबियत को किस डायरेक्शन में करना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए अपने डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो बच्चों की बेबुनियाद लड़ाई होती है, ये जो दक्कम पेल होती है, ये जो नोक जोक होती है, ये जो छीना झपटी होती है, ये क्यों बड़ों की लड़ाई बन जाती है? ये क्यों दो ख़ानदानों की लड़ाई बन जाती है? इवन सगे बहन भाई और दो बरादरी, दो कबीलों, दो इलाक़ों के दरमियान ना सिर्फ लड़ाई बल्कि थाने कचहरी तक बात पहुंच जाती है। और 99% जो लड़ाई होती है बच्चों की बेबुनियाद, वो बड़ों की लड़ाई बन के थाने कचहरी तक पहुंचती है। कभी हमने इस पे गौर किया? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि हम अपनी ज़ुबान से तो ज़रूर कहते हैं कि देखें बच्चे सांझे होते हैं, बच्चे एक जैसे होते हैं, बच्चे नासमझ होते हैं, लेकिन ज़ुबान की हद तक कहते हैं। और साथ ही साथ आज भी हम अपने बच्चों की ये तरबियत करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि अगर किसी बच्चे ने लड़ाई की, अगर दक्कम पेल की, अगर नोक जोक की, या अगर स्पेशली गाली दी, तो तुमने ये कर देना है, वो कर देना है। इस एक्सट्रीम हद तक ना सिर्फ उसे हम रिएक्शन प्रोजेक्शन देते हैं, बल्कि उसे फोर्स करते हैं कि तुमने इस एक्सट्रीम किस्म का रिएक्शन देना है। ये है हमारी तरबियत, और हम बड़ों को अपनी तरबियत की डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ को हमारा बिहेव या हमारा रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही होता है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आप बैठे हों और आपको अचानक कोई आके ये कहे कि बाहर आपके बच्चे को कोई दूसरा बच्चा मार रहा है, या वो छीना झपटी कर रहे हैं, या उसको धक्का दे दिया, या कुछ भी, हमारा क्या रिएक्शन होता है? हम तमाम मैनर्स, एटिकेट्स, एथिक्स, इखलाकियात, तरबियत, एजुकेशन एक साइड पे रखते हैं और कूद पड़ते हैं। और हमारा फौरी क्या रिएक्शन होता है? एग्जैक्टली वही रिएक्शन होता है जो मुहिब के साथ हुआ। ये अल्लाह का करम है कि वो हमें अल्लाह ताला इस तरह की किसी साने से बचा लेता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करते। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि हम एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं कि बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे नासमझ होते हैं, बच्चे दक्कम पेल, बच्चे छीना झपटी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े बेबुनियाद वो करते रहते हैं। और उसे हम बड़ों को वो बच्चों की लड़ाई समझकर उसको रफ़ा दफ़ा कर लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और साथ ही साथ जब हम इस तरह की एक्सट्रीम किस्म की उनको तरबियत देते हैं, और जब उन्हें हम कहते हैं कि तुमने कोई गाली देते तो उस पर ये रिएक्शन देना है, क्या हम उन्हें ये तरबियत नहीं कर सकते कि बेटा अगर तुम्हें किसी ने गाली दी तो आप कंप्लेंट करना, आप पेरेंट्स को जाके बताना, आप स्कूल में तो टीचर्स को बताना, अगर आप कहीं बाहर हैं तो उस बच्चे के पेरेंट्स को बताना, अदरवाइज़ घर आके अपने पेरेंट्स को बताना, ताकि हम कंप्लेन करें और उन्हें बताएं कि वो अपने बच्चे को उन्हें इंटीमेट करें ताकि वो अपने बच्चे को रोक सकें। और साथ ही साथ यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी कोई आपको बच्चों की कंप्लेन करे तो उसे एक्नॉलेज करें, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। हर बच्चे जब घर से बाहर होते हैं, पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो वो हर तरह की शरारत भी करते हैं, थोड़ा सा लिमिट भी क्रॉस करते हैं, और कोई भी गलती वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए जब कभी कोई कंप्लेन करे तो उसे भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको मिल बैठ के उस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम इस तरह से पार्ट प्ले करते हैं और हम इस एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि हमें
وہی ریئیکشن دیکھنے میں آتا ہے جو جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں۔ میں یہاں جلدی سے آپ کے ساتھ اسی محب عارف کی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میرے ایک فرینڈ ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب بچپن میں انہیں اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ چینا جپٹی اور دھکم پیل شروع کر دی اور شاید اس کو لگا دی، اس نے گھر میں جا کے کمپلین کر دی۔ تو جب اس کی مدر اور اس کی دادی آئیں، وہ میرے فرینڈ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کمپلین کرنے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری مدر نے جب ڈنڈا اٹھایا تو میں نے کہا کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی، کیونکہ پھر ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے نا، کیونکہ ہم تربیت جو یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی گالی دے دے تو بس اس کے ساتھ تو وہ ایکسٹریم حد تک جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دم سے میرے ذہن میں یہ آیا، تو یہ آج تک ہے، آج بھی ہم یہی اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا بھی بچہ ہے اور یہی حرکت ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ گھر کے اندر ہم اپنے بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے ایکسپینسو چیز توڑ دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی سالڈ چیز اٹھا کے مار دیتے ہیں، تو وہ گھر کے اندر، اور بہت دفعہ یہ بھی کمپلین بچے کرتے ہیں کہ باہر جا کے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے بہن بھائی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تو اس طرح کی نیچر ہے، وہ 2 منٹ میں پھر جو ہے نا آپس میں فرینڈ بن جاتے ہیں، بہن بھائی بن جاتے ہیں، کھیلنا شروع کر جاتے ہیں، لیکن ہم بڑے اس بے بنیاد لڑائی کو، اس دھکم پیل کو، ان کی آپس میں نوک چوک ہوتی ہے، اس کو اس ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں کہ وہ لڑائی کا باعث بنتی ہے۔ اور ہمارا ریئیکشن بھی، میں نے آپ کو کہا کہ کیا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ میں یہاں پہ ایک اور آپ کے ساتھ جسٹ ریسنٹ جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے اسے شیئر کرتا چلوں، اور اس کے بعد یہ جب محب کا کیس میرے سامنے آیا تو مجھے تو اس نے میری اصلاح کی، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اور وہی میں آپ سے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں پارک میں تھا اور ہم وہاں پہ پیرنٹس آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اپنی کیمپنگ کر کے، اور بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی ایک کمیونٹی کے یا ایک کنٹری کے لوگ نہیں ہوتے، ڈفرینٹ کنٹریز کے، ڈفرینٹ نیشنلٹی کے، کچھ 6-7 ڈفرینٹ کنٹریز کے بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچوں کا گروپ بنا ہوا تھا، میرے بچے بھی اس میں تھے، اور انہوں نے کسی ایک بچے کو دھکم پیل کر کے باہر کر دیا کہ آپ کیوں میں نہیں کھڑے رہتے ہو، آپ ٹھیک سے نہیں کھیلتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے، بھگا دیا۔ وہ اس نے جا کے اپنے فادر کو بتایا، تو میں بہت دور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ جو اس بچے کے پیرنٹس تھے وہ آ کے بچوں سے اس طرح سے آرگومنٹ کر رہے تھے، اس طرح سے ہارش ہو رہے تھے، اس طرح سے غصے میں تھے کہ دور سے لگے کہ یہ اب تھوڑی دیر میں بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ میں نے نوٹس کیا، میں پاس گیا، میں نے آبزرو کیا، اور میں نے انہیں جب میں نے دیکھا کہ وہ اسٹل وہ بڑے ہارش ہو رہے ہیں اور ٹیمپرمنٹ لوز کر رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ ایکسکیوز می دے آر کڈس، کہ معاف کیجیے گا، یہ تو بچے ہیں اور یہ تھوڑی دیر بعد پھر کھیلنا شروع ہو جائیں گے، تو نو پرابلم، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ تو لٹرلی وہ ایمبیرس ہوئے، میں نے ان کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ۔ ایک دم انہوں نے ریئلائز کیا کہ میں اپنے بچے کی کمپلین سننے کے بعد شاید ٹیمپرمنٹ لوز کر گیا ہوں، یا میں غصے میں ہو رہا ہوں، لیکن یہ تو بچے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر میرا بچہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نو اٹس آل رائٹ، وہ بھی چلے گئے، میں بھی آ گیا، اینڈ ویری نیکسٹ ڈے پھر ہم وہاں پارک میں تھے، فیملی ساری دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھی، بچے وہاں پہ ایک زپر لگا ہوا ہے لفٹ، اس پہ وہ کیو میں کھڑے ہوتے ہیں اور باری باری بیٹھتے ہیں اور آتے جاتے ہیں۔ میری بیٹی بھی وہاں پہ تھی، اور میری بیٹی شاید وہ ایک اور بچی تھی جو کہ 2-3 سال اس سے بڑی تھی، اس کو ریت پھینک رہی تھی، کیا کر رہی تھی، کچھ شرارت، میں نے نوٹس کیا کہ میری بیٹی اور وہ آپس میں کچھ کر رہی ہیں۔ اچانک میری بیٹی بھاگی، پتہ نہیں اس کو مار کے بھاگی، اس پہ ریت پھینکی، کیا کیا، لیکن وہ بھاگی، اور دوسری بچی اس سے 2-3 سال بڑی تھی، تو اس نے اس کو اس طرح سے دھکا دیا کہ میری بیٹی رول ہوتی ہوئی جا کے گری، اور بڑے برے طریقے سے گری۔ میں دیکھ رہا تھا، مسز بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، اور وہ بڑی بچی تھی، وہ واپس وہاں سے بھاگ گئی، اور یہ اس طرح کی سچویشن تھی کہ تمام تر پیرنٹس دیکھنا شروع ہو گئے، اور مجھے آلموسٹ پہنچنے تک 1 منٹ لگا جب تک میں بیٹی تک پہنچتا، اور اس بیچ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جاتے اس بچی کو زور کا جو ہے نا تھپڑ مارتا ہوں،
اور پھر ساتھ ہی میں نے کہا نہیں میں اس کے پیرنٹس کے پاس جاتا ہوں اور میں ان کو امبیرس کرتا ہوں کہ یہ آپ نے اس کی کیا تربیت کی اور اس نے یہ کیا کیا. اور ساتھ ہی میرے ذہن میں آیا کہ کل کیا ہوا تھا. کل میں نے جب ایک بندے کو اس طرح کا بیہیو کرتے دیکھا اور میں نے اسے جب بتایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ امبیرس ہوا تھا. تو میں تو وہی کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب اپنے بچے کو آپ چوٹ لگتے دیکھیں, کوئی اس کو مار رہا ہے یا وہ گر رہا ہے, لیکن وہ تو بچے ہوتے ہیں, وہ تو بے بنیاد وہ کسی بھی بات پہ آپ نے کیوں توڑی, مجھے پہلے جانے دا, میں نے سوئنگ لینی ہے, کسی بھی بات پہ لڑ سکتے ہیں. اور وہیں پہ میری مسز بھی آپ سے باہر ہو رہی تھی, وہ بچی کو کہتی ہے ویئر آر یور پیرنٹس, میں نے کہا جسٹ کول ڈاؤن. اور یہ بچے ہیں, میں نے مسز کو بھی کول ڈاؤن کیا, خود کو کنٹرول کیا. میں بیٹی کو پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ نے کوئی شرارت تو نہیں کی. اور یہ سارے کے بعد بیٹی کو خیر کافی چوٹ لگی تھی, برے طریقے سے گری تھی, لیکن میں واپس لے کے اس کو گیا اور جو دوسری بچی تھی اس کو میں نے مسکراتے ہوئے اپنے جسچر کے میں اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں نے اسے کہا کہ بیٹا بی اے فرینڈ, کہ آپ دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں, اس طرح سے مت کریں, اپنی باری پہ نمبر لیں. اور اس طرح سے تو مجھے دیکھ کے تو اس کے پیرنٹس آ گئے, انہیں نوٹس کر لیا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے بات کروں. تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم ایکسکیوز کرتے ہیں, ہم نے ایکنالج کیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. ہم اس کو انہوں نے بتایا بھی, اور بلکہ اس کی باری تھی تو اسے کہا کہ نہیں میری بیٹی کا, انہوں نے کہا جی کہ اس کو وہ زپر وہ سوئنگ یا لفٹ آپ جو بھی کہیں کہ اس کو وہ کرنے دیں, اب آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ اپنی باری سے دو. تو ریلیکس ہو گئے ہم. تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سوچنا ہوتا ہے کہ یس یہ بچے ہیں, ان کی لڑائیاں بے بنیاد ہوتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں میں نہیں کھڑے ہوئے, مجھ سے پہلے کیوں سوئنگ لے لی, تم نے میری پینسل لے لی, میرے کلرز اٹھا لیے, میری فلاں چیز. یہ چھوٹی چھوٹی, یا گھر میں محلے میں ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو کسی بھی بات پہ دھکا دے سکتے ہیں, نہ سمجھ ہوتے ہیں. تو پلیز اس پہ غور کیجئے گا تاکہ ہمیں پھر کسی محب کے لیے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.